بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک، ہم اس بارے میں سن رہے ہیں آج دوسرا حصہ۔ مدارج النبوت میں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے گزرے ہیں، اور بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار ہے۔ وہ علماء صاحب وجدان میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی خاک پاک میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک اور عنبر میں ہرگز نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایسی خوشبو کا ہونا عجائب و غرائب میں سے ہے۔ میں مدینے کی گلیوں پہ قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں پہ قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ مدارج النبوت میں یہ روایت ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا ہے، اور ایک اور جگہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گل سفید یعنی چنبیلی میرے مبارک پسینے سے شب معراج پیدا ہوا، اور گل سرخ یعنی گلاب جبریل امین کا پسینہ، اور پیلا پھول یعنی چمپا براق کا پسینہ ہے۔ نیز یہ بھی روایت ہے کہ معراج سے واپسی پر میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو اس سے گلاب پیدا ہوا، جو میری خوشبو کو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگھ لے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو زمین ہنسی اور اس نے گلاب کے پھول کو اگایا۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ جذب القلوب کی یہ روایت تو بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت محمد بن سعد بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ سونے سے پہلے درود پاک کا ایک مقرر تعداد میں وظیفہ کیا کرتے تھے۔ ایک رات سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ان کے مکان کو نور جمال سے منور فرمایا ہوا ہے، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا منہ میرے قریب لا تاکہ میں اس کو بوسہ دوں، اس لیے کہ تو درود پاک بہت پڑھتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے لے جاؤں، لیکن میں نے اپنا منہ آگے کیا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا مکان مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور میرے منہ سے یعنی میرے رخسار سے 8 روز تک مشک کی خوشبو آتی رہی۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ دلائل الخیرات کے مؤلف حضرت محمد بن سلمان جزلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور درود پاک کی یہ مشہور و معروف کتاب بھی لکھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت مقبول بھی ہوئی۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک سے بھی کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔
یہاں تک کہ لوگ آپ کی قبر سے مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے۔ آپ کے انتقال کے تقریباً 77 سال کے بعد آپ کا جسم مبارک کسی اور جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا کفن تک بوسیدہ نہیں ہوا تھا اور آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں تھا، جیسے آج ہی لیٹے ہوں۔ آپ کی کوئی حالت تبدیل نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ انتقال کے وقت داڑھی کا جو خط بنوایا تھا وہ بھی ویسے ہی تھا، اور نہ ہی زمین نے آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ کسی نے آپ کے گال پر انگلی رکھ کر دبایا تو زندہ لوگوں کی طرح خون کی گردش جاری ہو گئی، جیسا کہ زندہ انسان کے چہرے پر زور سے انگلی دبانے سے عارضی طور پر سفید دھبا ہو جاتا ہے اور انگلی ہٹانے سے اصلی حالت میں آ جاتا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک سلسلہ وار جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔